سورۃ الانعام کی آیت نمبر 159۔ الحمدللہ وکفا سلام علی عبادہ الذین اصطفى خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء انما امرهم الى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون ان الذين فرقوا دينهم بے شک وہ لوگ جنہوں نے اپنے دین کو جدا جدا کر دیا وَكَانُوا شِيَعًا اور گروہوں میں بٹ گئے لست منہم فی شیء آپ ان میں سے کچھ بھی نہیں ہے انما امرہم الی اللہ بلا شبہ ان کا معاملہ اللہ ہی کے سپرد ہے ثم ینبئہم پھر وہی ان کو آگاہ کرے گا بما کانوا یفعلون جو یہ کرتوت کرتے رہے۔ اس سے پہلی آیات مبارکہ میں سورۃ الانعام میں اللہ پاک نے توحید کے بے شمار دلائل بیان فرمائے۔ میرا آپ کا ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہے، قرآن و سنت نے ہمیں بتلایا ہے، اللہ ایک ہے، اس کا کوئی ساجی اور شریک نہیں، اور یہ وہ عقیدہ ہے جو جمیع انبیاء علیہ السلام کا متفقہ عقیدہ ہے۔ پہلے نبی، پہلے انسان سیدنا آدم علی نبینا وعلیہ السلام سے لے کر آخری نبی امام الانبیاء سید الانبیاء خاتم الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک تمام انبیاء و رسول علیہ السلام کا ایک ہی عقیدہ رہا ہے، توحید کے متعلق بھی، آخرت کے متعلق بھی، رسالت کے متعلق بھی، اپنے اپنے وقت میں اللہ تعالیٰ نے جو کتاب جو صحیفہ دیا اس کے متعلق بھی۔ کچھ لوگ ایسے آئے جنہوں نے ہر دور میں ان متفقہ عقائد سے الگ راستہ اختیار کیا۔ مثلاً آپ علیہ السلام سے پہلے کا جو زمانہ ہے عرب کا، اس میں انہوں نے بتوں کی پوجا شروع کر دی، گویا عقیدہ توحید سے الگ راستہ اختیار کر لیا۔ آپ جب تشریف لائے اور آپ نے اعلان نبوت فرمایا، وہ لوگ جن کی کتابوں میں آپ کے تذکرے موجود تھے، وہ یہود و نصارہ، جو آپ کے آنے سے پہلے تو آپ پہ ایمان بھی لا رہے تھے، آپ کا انتظار بھی کر رہے تھے، آپ کے آنے کے بعد انہوں نے اپنی راہیں الگ کر لی، گویا انہوں نے متفقہ عقیدے کو توڑ دیا اور اس سے راستہ الگ اختیار کر لیا۔ ایسے لوگ جو دین میں تفرقہ ڈالیں، الگ راستہ اختیار کر لیں، اجتماعی عقیدے کو چھوڑ کر مختلف راستوں میں بھٹک جائیں، اللہ پاک نے اس آیت مبارکہ میں ان کی مذمت بھی بیان کی
اور اپنے حبیب کبریا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گویا ہدایت دی کہ آپ ان میں سے کسی سے بھی کوئی واسطہ کوئی تعلق نہ رکھے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ان الذین فرقوا دینہم، بے شک وہ لوگ جنہوں نے اپنے دین میں تفرقہ ڈالا، وکانوا شیعا، اور الگ الگ گروہ ہو گئے۔ ہمارے ہاں جن کو شیعہ کہا جاتا ہے وہ اصل میں کتب میں ان کا نام رافضی ہے۔ رافضی رفض سے ہے، رفض کا معنی راہ حق کو، راہ اہل سنت کو چھوڑ دینے والا، اس لیے ان کو رافضی کہا جاتا ہے۔ یہ شیعہ جو ہے یہ مراد اس کا معنی ہے گروہ۔ وہ بھی اپنے آپ کو شیعہ اس لیے کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں شیعان علی، ہم حضرت علی کرم اللہ وجہ کا گروہ ہے۔ بہرحال اس سے وہ شیعہ مراد نہیں، لیکن کوئی بھی شخص جو دین کے متفقہ عقائد کو چھوڑ کر نیا اور الگ راستہ اختیار کرے وہ قابل مذمت ہے، وہ شیعہ ہے، وہ الگ راستہ اختیار کر چکا، اس نے دین میں تفرقہ ڈالا، اس نے گروہ بندی کو پروموٹ کیا، اور ایسے لوگ اللہ کی نگاہ میں ناپسندیدہ لوگ ہیں۔ حدیث پاک میں اما جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، یہ آیت ان لوگوں کے متعلق نازل ہوئی جنہوں نے اپنی خواہشات کے لیے دین کو بدل دیا، یعنی نئی نئی بدعات ایجاد کر لی، نئے نئے رسمیں بنا لی، نئے نئے کام بنا لیے، اور دین کو پیچھے ہٹا کے ان رسموں کو آگے کر دیا۔ ایسے لوگ دین میں تفرقہ ڈالنے والے لوگ ہیں۔ حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یوں ہے کہ تم میں سے جو لوگ زندہ رہیں گے میرے بعد بہت سا اختلاف دیکھیں گے، بہت سا اختلاف دیکھیں گے۔ اس وقت میں پھر ہدایت کیا ارشاد فرمائی؟ فرمایا ایسے اختلاف کے دور میں ہدایت تمہیں یہ ہے کہ میری اور میرے خلفائے راشدین کی سنت کو تھام لینا، اور اس طرح تھامنا کہ عزو علیہا بالنواجذ، جیسے کوئی انسان کسی چیز کو مضبوطی سے پکڑنے کے لیے اپنی داڑھوں میں پکڑ لیتا ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری اور میرے خلفائے راشدین کی سنت کو اس طرح مضبوطی سے تھام لینا، اور فرمایا کہ نئی نئی چیزوں سے بچنا، ایاکم والمحدثات، نئی نئی رسم و رواجوں سے، نئے نئے چیزوں سے بچنا، کیونکہ ان کل محدثۃ بدعہ، دین کے اندر ہر نئی چیز جو بھی پیدا کی جائے گی وہ بدعت کہلائے گی، وکل بدعۃ ضلالہ، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ظاہر ہے کہ ہر گمراہی کا انجام کیا ہوگا؟ وہ جہنم کی آگ ہوگی۔ اللہ ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے۔ تو میرے عزیز دوستو، ہمارا دین، دین اسلام، وہ دین ہے جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے مکمل کر دیا۔ اس کے بعد کسی چیز کی گنجائش نہیں۔ اب کوئی رسموں کی طرف لے جائے، کوئی رواجوں کی طرف لے جائے، کوئی بدعات کی طرف لے جائے، کوئی نئے نئے کام گھڑ کے ہمیں اس طرف بلائے، تو یاد رکھیں اللہ پاک ایسے لوگوں کو فرماتے ہیں یہ دین میں تفرقہ ڈالنے والے لوگ ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا لست منہم فی شیء، آپ کا ان لوگوں سے کوئی لینا دینا نہیں، آپ کا ان لوگوں سے کوئی واسطہ نہیں ہے، یعنی یہ آپ کے نہیں ہے۔ جیسا کہ ایک حدیث مبارک میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ، جو غم کے موقع پہ گریبان چاک کرے، جو غم کے موقع پہ سینہ کوبی کرے، جو غم کے موقع پہ ماتم اور پیٹے،
فرمایا میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، وہ میرا امتی نہیں ہے، لیس منا۔ یہاں بھی اللہ پاک نے فرمایا جنہوں نے تفرقہ ڈالا، جنہوں نے نئی نئی باتیں ایجاد کی، نئی نئی چیزیں من گھڑت بنا لیے اور اس کا نام دین رکھ دیا، آپ کا ان سے کوئی لینا دینا، کوئی واسطہ نہیں ہے۔ میرے محترم دوستو، آج بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے دین کو کھلواڑ اور کھلونا اور تماشا بنا لیا، حالانکہ ان چیزوں کا دین سے دور کا بھی کوئی تعلق نہیں، دور کا بھی کوئی تعلق۔ ایسے لوگ اللہ پاک فرماتے میرے محبوب علیہ السلام آپ کا ان سے کوئی لینا دینا، کوئی واسطہ نہیں، اور بلکہ ایسے لوگوں پر اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ہمیں یہ بتلایا، ہمیں یہ اطلاع دی۔ حضرت مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو معارف القرآن میں اور دیگر کتب حدیث میں یہ حدیث موجود ہے کہ آپ علیہ السلام کے فرمان کا مفہوم کہ 6 قسم کے آدمی ایسے ہیں جن پر اللہ کی بھی لعنت، میری یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی لعنت، اور ہر نبی مجاب کی ان پہ لعنت ہے، ہر نبی مجاب علیہ السلام کی ان پہ لعنت۔ ذرا اندازہ کریں کس قدر بدبخت یہ لوگ ہوں گے جن پہ رحمت کائنات جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو لعنت کرتے ہی نہیں کسی پہ، اور اللہ جو رب العالمین ہے اللہ بھی لعنت کر رہے، اللہ کے رسول بھی لعنت کر رہے، ہر نبی مجاب بھی ان پہ لعنت کر رہے۔ اب یہ 6 چیزیں میں آپ سنیں، اگر ان میں سے ہمارے اندر کوئی نہیں ہے اللہ کا شکر ادا کریں، اگر کسی چیز میں ہم مبتلا ہے تو آج سے نیت کر لیں کہ اس چیز سے ہم بچیں گے تاکہ ہم لعنت سے بچ سکیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ پہلی چیز اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا جو شخص تقدیر کا منکر ہے، میرا آپ کا ایمان اور عقیدہ ہے ہر کام دنیا میں جو ہو رہا ہے وہ کس کی تقدیر سے ہو رہا ہے؟ اللہ کی تقدیر۔ جو اس کا منکر ہے، خیر ہو شر ہو، سب کام اللہ ہی کے کہنے چاہنے اور حکم اور ارادے سے ہو رہے ہیں۔ جو اس کا منکر ہوگا اس پر اللہ کی بھی لعنت، اللہ کے نبی علیہ السلام کی بھی لعنت، جمیع انبیاء علیہ السلام کی بھی لعنت۔ دوسرے نمبر پہ فرمایا وہ شخص جو میری کتاب یعنی قرآن پاک میں کوئی اضافہ کر دے، قرآن پاک کا کوئی لفظ بڑھا دے، ترجمہ تفسیر میں کوئی چیز شامل کر دے، دین میں کوئی اپنی طرف سے چیز گھسیڑ دے، دین نہیں ہے اس کو دین کہہ کے لوگوں کو بتا رہے، اب یہ شخص بھی اللہ کی لعنت کا بھی مستحق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت کا بھی مستحق، جمیع انبیاء علیہ السلام کی بھی لعنت کا مستحق۔ تیسرے نمبر پہ فرمایا وہ شخص جو کسی قوم پر زبردستی مسلط ہو جائے، قوم نے اس کو امیر نہیں بنایا، قوم نے اس کو اپنا حاکم یا اپنا لیڈر نہیں بنایا، زبردستی قوم پر مسلط ہو گیا، اور پھر آپ نے فرمایا کہ وہ مسلط ہو کر عزت والوں کو ذلیل کرتا ہے اور ذلت والوں کو عزت دیتا ہے۔ جیسا کہ آج کل ہمارے حکمران جبری مسلط ہو جاتے ہیں، پھر تا حیات استثناء لیتے ہیں، ہمیشہ عہدہ ہمارے پاس رہے گا، اور پھر علماء کو دین والوں کو عزت والوں کو ذلیل کرتے ہیں، اور کنجروں بانڈوں کو بلا بلا کے ایوارڈ دے کے عزتیں دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں پر اللہ کی بھی لعنت، اللہ کے رسول علیہ السلام کی بھی لعنت، جمیع انبیاء علیہ السلام کی لعنت۔ چوتھے نمبر پہ فرمایا وہ شخص جو اللہ کی کسی حلال کو حرام سمجھے یا کسی حرام کو حلال سمجھے، جو چیز اللہ نے حلال کر دی وہ قیامت تک حلال ہے، جو اللہ نے حرام کر دی وہ قیامت تک حرام ہے۔
اس کو اگر کوئی بدلنے کی کوشش کرے، فرمایا اس پر اللہ کی بھی لعنت، اللہ کے رسول علیہ السلام کی بھی لعنت، جمیع انبیاء علیہ السلام کی لعنت۔ 5ویں نمبر پہ وہ شخص فرمایا جو میرے اہل بیت کی عزت کو پامال کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اہل، آپ کا گھرانہ، آپ کی ازواج مطہرات، بالخصوص مولا علی کرم اللہ وجہہ، خاتون جنت سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کے شہزادے حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، آپ کی تینوں بیٹیاں، چاروں بیٹیاں، اور یہ سب گھرانہ دنیا جہان کے گھرانوں میں سب سے افضل گھرانہ ہے۔ اللہ ہمیں اہل بیت کی کامل محبت نصیب فرمائے۔ تو جو اہل بیت کی عزت میں کمی کرے گا، اس پر اللہ کی بھی لعنت، اللہ کے نبی علیہ السلام کی بھی لعنت، جمیع انبیاء علیہ السلام کی لعنت۔ اور چھٹا اور آخری فرمایا وہ شخص جو میری سنت کو چھوڑ دے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا جو میری سنت کو چھوڑ دے، سنت کو چھوڑنے والا بھی لعنت کا مستحق ہے۔ علماء نے اس کی تفصیل میں لکھا ہے، بعض حضرات فرماتے ہیں اس سے مراد سنت موقدہ ہے، اور بعض حضرات فرماتے ہیں کہ کوئی بھی سنت چاہے موقدہ ہو چاہے غیر موقدہ، جو سنت کو ہلکا سمجھ کے چھوڑے، جو سنت کو ہلکا سمجھ گیا سنت یہ اس میں کیا ہے، سنت کو گویا کہ ہلکا لے، سنت کو کمزور درجے کا سمجھے۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین یہ سمجھ کر اور یہ سن کر کہ یہ سنت ہے اس پہ عمل کیا کرتے تھے، اور آج ہم یہ سن کر کہ جی یہ عمل سنت ہے، اچھا چلو خیر ہے سنت نہ بھی کی۔ تو جو سنت کو ہلکے درجے میں لے کر، سنت کو کمزور سمجھتے ہوئے، معمولی سمجھتے ہوئے جو سنت سے روح گردانی کرے گا، فرمایا اس پہ اللہ کی بھی لعنت، میری بھی لعنت، جمیع انبیاء علیہ السلام کی لعنت۔ تو میرے عزیز دوستو، یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ ہم نے سنت پہ چلنا ہے، سنت کو نہیں چھوڑنا۔ اور آپ دیکھیں دنیا جہان میں جہاں بھی آپ چلے جائیں، مشرق مغرب شمال جنوب، چاہے بر اعظم ایشیا، چاہے افریقہ، چاہے امریکہ، چاہے کہیں بھی، سنت ایک ہی ہوگی۔ جہاں بھی چلے جائیں سنت میں کوئی تبدیلی نہیں، اور بدعت جو ہوگی وہ ہر علاقے کی مختلف ہے، وہ تھوڑے تھوڑے فاصلے پہ بدل جائے گی۔ یہاں بدعت اور ہے، جنگ میں چلے جائے بدعت اور ہے، ملتان میں چلے جائیں بدعت اور ہے، چونکہ یہ علاقائی رسم و رواج ہے، علاقے کے بدلنے سے بدل جاتے۔ ہم نے رسم و رواج پہ نہیں چلنا، ہم نے سب نے کس پہ چلنا ہے؟ سارے بول دے کس پہ چلنا ہے؟ سنت پہ چلنا۔ اور سنت کیا ہے؟ سنت وہ طریقہ جس کو صحابہ نے اپنایا، وہ راستہ جس راستے پہ صحابہ چلے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا پہلی امتوں کے بھی فرقے بنے، میری امت کے بھی 73 فرقے بنیں گے، 72 جہنم میں جائیں گے، ایک جنت میں جائے گا۔ کسی نے پوچھا اللہ کے محبوب علیہ السلام اس ایک کی نشانی کیا ہے؟ تو آپ نے بڑی خوبصورت اور بڑی واضح نشانی فرمایا، ما انا علیہ واصحابی، جو میرے اور میرے صحابہ کے راستے پہ ہوگا، میرے اور میرے صحابہ کے راستے پہ ہوگا۔ ما انا علیہ اہل سنت واصحابی والجماعت، اہل سنت والجماعت کا نام اسی سے نکلا ہے۔ اللہ پاک سے دعا بھی ہے اور کوشش بھی کریں اللہ ہمیں اسی جماعت کے ساتھ زندگی گزارنے کی، اور قیامت کے دن اسی جماعت کے ساتھ اللہ ہمیں شامل فرما۔ اللہ پاک فرماتے ہیں دنیا میں ان سے الجھنے کی، بحث کرنے کی، سینگ پھنسانے کی، لڑائی جھگڑے کی ضرورت نہیں۔ انما امرہم الی اللہ، ان کے معاملے کو سپرد کر دو کس کے؟ اللہ کے۔ ثم ینبئہم، وہ پھر ان کو بتائے گا، قیامت کے دن آگاہ کرے گا، بما کانوا یفعلون، یہ کیا کیا کرتوت کرتے رہے۔ سنت پہ چلنے والوں کو عزت دے گا، بدعات رسم و رواجات پہ چلنے والے
اور سنت کو چھوڑ دینے والے اللہ کی لعنت کے مستحق ہوں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اللہم لک الحمد کما انت اہلہ، فصلی علی محمد کما انت اہلہ، وافعل بنا ما انت اہلہ، فإنک اہل التقوی واہل المغفرہ، اللہم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والهدي والنية إنك على كل شيء قدير. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم.